ہوئے بڑی دشواری ہوتی ہے۔ مجھے ایک تقریب خاص طور پر یاد ہے، اس کا تعلق میری اپنی ذات سے ہے۔ یہ میری ختنے کی تقریب تھی، جو پتہ نہیں کیوں بڑی دھوم دھام سے منائی گئی۔ پورے گھر کی صفائی اور چونے کاری کی گئی اور اسے رنگین غباروں اور جھنڈیوں سے سجایا گیا۔ سارا گھر مہمانوں سے کھچا کھچ بھرا ہوا تھا، دیگیں کھنک رہی تھیں، ایک ہنگامہ برپا تھا۔ میرے کپڑے بہت عمدہ تھے، سفید ریشم کا کرتا، لٹھے کا پاجامہ، سنہری بروکیڈ کی شیروانی، سر پر گوٹا لگی چاند تارے والی ٹوپی، گلے میں تازہ پھولوں کے ہار۔ لوگ میری لیے طرح طرح کے تحفے اور کھلونے لائے تھے۔ بوا جانتی تھیں کہ میرے لیے بہترین کھلونا ایک دلہن ہو سکتی تھی، سو انہوں نے اس کا بھی انتظام کر دیا۔ ایک دور سے آئی ہوئی میرے رشتے کی کم عمر خالہ کو رنگین کپڑے پہنا کر ہار پھولوں سے تیار کر کے دلہن بنا دیا گیا۔ یہ میری زندگی کا سب سے بڑا دھوکہ تھا۔ ادھر میں زرق برق کپڑے پہنے اپنی دانش میں دولہا بنا ہوا تھا۔ حمید ماموں مجھے گود میں اٹھائے پھر رہے تھے۔ ہر شخص پیار و محبت سے پیش آ رہا تھا۔ میری کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ کیا چکر ہے۔ تھوڑی دیر کے بعد ماموں بڑے بہلاوے پھسلاوے سے مجھے مردانے میں لے گئے۔ وہاں سارے مرد مہمان جمع تھے۔ درمیان میں ایک چوکی تھی جس پر گوٹے لگا پیلا کپڑا بچھا ہوا تھا، اوپر ایک سرخ دوپٹہ سائبان کے طور پر تنا ہوا تھا۔ اب ماموں جو مجھے اب تک گود میں لیے پھر رہے تھے، انہوں نے یکایک مجھے اپنے ہاتھوں میں ایک خاص طریقے سے جکڑ لیا اور لے کر چوکی پر بیٹھ گئے۔ میں گھبرایا کہ یہ کیا چکر ہے۔ سامنے دیکھا کہ محلے کا نائی فرش پر اس طرح اور اس قسم کی خطرناک چیزیں پھیلائے بیٹھا ہے۔ میں نے روحانسا ہو کر کسمسانا شروع کیا۔ ہر طرف سے شاباش شاباش، بڑا بہادر بیٹا ہے کی آوازیں آ رہی تھیں۔ اب میں نے مچلنا اور رونا شروع کیا۔ ماموں نے کہا کوئی بات نہیں، گھبراؤ نہیں، اوپر دیکھو دیکھو وہ دیکھو سونے کی چڑیا اڑ رہی ہے۔ گھبراہٹ اور پریشانی میں جھوٹ جانتے ہوئے بھی میں اوپر کی طرف دیکھنے لگا۔ غفور نائی کا ہاتھ بہت پھرتیلا تھا۔ ایک لمحے میں اس نے نہ جانے کیا کیا، جلن سی ہوئی، گرم گرم خون ٹپکنے لگا۔ اس نے ریشم کی راکھ کا ایک چھینٹا مارا، میں چیخیں مارنے لگا۔ اتنے میں سارا معاملہ صاف تھا۔ ہر طرف سے مبارک سلامت کی صدائیں بلند ہونے لگیں۔ مجھے ہاتھوں ہاتھ اندر زنانے میں لے جایا گیا۔ میرے رونے چلانے سے بوا پریشان تھی، مگر دوسری عورتوں نے مجھے ہاتھوں ہاتھ لیا اور ایک تیار بستر پر لٹا دیا۔ چند عورتوں نے مضبوطی سے میرے ہاتھ پاؤں جکڑے ہوئے تھے۔ تحفے میں آئے ہوئے کھلونے میرے ارد گرد ڈھیر کر دیے گئے۔ یہ تجربہ مجھے سالوں تک نہیں بھولا۔ میں جب بھی کسی کو سجا بنا دولہا دیکھتا تھا تو ہیبت طاری ہو جاتی تھی کہ اب اس کے ساتھ بھی یہی کچھ ہونے والا ہے۔ جب ذرا بڑا اور سمجھدار ہوا تو معلوم ہوا کہ دولہا بننے کے اور بھی کچھ فوائد ہیں۔